الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و ثنا گزشتہ جمعۃ المبارک کو پراویڈنٹ فنڈ کے حوالہ سے چند شرعی مسائل اور شرعی احکام آپ کے سامنے عرض کیے، ان کا خلاصہ پھر ذہن نشین فرما لیں کہ پراویڈنٹ فنڈ میں اگر ملازم کی تنخواہ سے جبراً کٹوتی کر لی جائے اور اس کی ریٹائرمنٹ پر اسے اس کی کٹوتی اور ساتھ اس پر اضافی رقم دے دی جائے تو یہ فنڈ لینا ملازم کے لیے جائز ہوتا ہے، اس میں سود نہیں ہوتا۔ اور اسی کے حوالہ سے دوسری گزارش یہ تھی کہ اگر ملازم کی تنخواہ سے جبراً کٹوتی کی جائے تو جب تک وہ رقم اس کو مل نہیں جاتی اس وقت تک یہ رقم اس کے کھاتے میں جتنی چاہے جمع ہو جائے، اس رقم پر زکوٰۃ دینا اس ملازم کے ذمے لازم نہیں ہوتا، اس واسطے کہ جب تک اسے یہ ملتی نہیں اس وقت تک ملازم اس کا مالک نہیں بنتا، اس وقت تک محض اس کا یہ ایک مالی حق ہوتا ہے، یہ اس کا مالک نہیں بنتا، جبکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ بندہ مال کا مکمل طور پر مالک ہو، ملکیت تامہ حاصل ہو، تو جب ملے گی یہ پراویڈنٹ فنڈ، جب اس کو ملے گا اس وقت تو ملکیت تامہ مل جائے گی، اور جب تک یہ ملتا نہیں صرف اس کے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے اور کٹوتی جبراً ہو رہی ہے، اس وقت تک اس پر اس مال کی، اس فنڈ کی زکوٰۃ دینا بھی لازم نہیں، یہ اس کا مکمل طور پر مالک بھی نہیں۔ اس دوران اگر فوت ہو جائے تو وہ اس کا مال وراثت بھی نہیں بنے گا۔ البتہ اگر جبری کٹوتی کی صورت میں ہی اس نے اپنے محکمہ کو یہ درخواست دے دی کہ میرا یہ فنڈ فلاں کمپنی کو میں نے انشورنس کروائی ہے تو یہ فنڈ میری انشورنس کمپنی کو منتقل کر دیا جائے، اور محکمے نے اس کی درخواست کو منظور کر کے اس کی منتخب کردہ انشورنس کمپنی کو اس کا فنڈ منتقل کر دیا، تو اب اس مال پر زکوٰۃ دینا بھی اس پر لازم ہوگا، یہ اس کا مالک بھی مکمل طور پر بن جائے گا۔ اس دوران اگر فوت ہوا تو وہ اس کا مال وراثت بھی بنے گا۔ یہ تو ہے جبری کٹوتی کی صورت میں چند تفصیلات۔ اور اگر کسی ایسے محکمے میں بندہ ملازم ہو گیا کہ اس نے خود اپنے محکمے کو یہ درخواست کی کہ میری تنخواہ سے کچھ نہ کچھ آپ جمع کرتے رہیں
اور پھر میری ریٹائرمنٹ پر اس میں کچھ اضافہ کر کے مجھے دے دیں، یعنی اس نے وہ اختیاری طور پر کٹوتی کروائی پراویڈنٹ فنڈ کے لیے، تو اس اختیاری کٹوتی کی صورت میں اس کا یہ فنڈ اگر اتنا جمع ہو گیا کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، بشرطے کہ اس کے پاس اور ضرورت سے زیادہ نصاب موجود نہ ہو، مال موجود نہ ہو۔ اور اگر اس کے پاس اور بھی ضروریات اصلیہ کے علاوہ مال موجود ہے، خواہ وہ تنہا نصاب کو پہنچتا ہے یا وہ تو نصاب کو نہیں پہنچتا لیکن اس کے ساتھ یہ فنڈ والا مجموعہ، یہ رقم ملائی جائے تو پھر نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو بھی اس بندے پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ یعنی اختیاری فنڈ جمع کروانے کی صورت میں وہ فنڈ اس کی ملکیت تامہ بنتا ہے اور اس پر ملکیت کے سارے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی اگر یہ اس دوران ملازمت کے دوران فوت ہو جاتا ہے تو وہ مال اس کی وراثت بھی بنے گا اور اس مال پر زکوٰۃ کے احکام بھی جاری ہوں گے۔ تو یہ پراویڈنٹ فنڈ کے حوالہ سے تفصیلات گزشتہ جمعہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں قرض کے حوالہ سے زکوٰۃ کے جو احکام ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ قرض کے حوالہ سے بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے ہاں جو ایک دوسرے پر قرض ہوتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہمارا کسی کے ذمے جو قرض ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی مال اس کو بیچا ہوا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کوئی تجارتی سودا کیا ہے، کوئی بے کی ہے، اور اس بے کی، اس سودے کی رقم دوسرے کے ذمے ابھی واجب الادا ہے، اس نے وہ ہمارے پیسے دینے ہیں، یا ہم نے اس تجارتی سودے کے پیسے کسی کو دینے ہیں۔ تو اگر کسی تجارتی سودے عقد معاوضہ کے بدلے میں کسی کے ذمے رقم واجب الادا ہو تو اس کو شریعت مطہرہ اور فقہ کی اصطلاح میں دین کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس قرض کا سبب یہ ہو کہ ہماری کوئی شے کسی کے پاس موجود تھی اور وہ شے تھی ہماری ضائع اس سے ہو گئی، اس کی غفلت کی وجہ سے، اس کی سستی کی وجہ سے ہماری شے اس کے قبضے سے، اس کے ہاتھ سے ضائع ہو گئی، اب ظاہر ہے اس شے کی قیمت دینا اس پر لازم ہے۔ تو یہ جو کسی چیز کے ضائع ہونے کی صورت میں اس بندے پر، ضائع کرنے والے پر جو اس کی قیمت واجب الذمہ ہوتی ہے، اس کو بھی فقہ کی اصطلاح میں دین کہا جاتا ہے۔ تو پہلا سبب کہ ہم نے کسی کے ساتھ باقاعدہ کوئی سودا کیا، اس سودے کی رقم کسی کے ذمے جو واجب الادا ہوتی ہے وہ بھی دین ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری کوئی چیز کسی کے قبضہ سے ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو اس کی قیمت جو اس کے ذمے لازم ہوتی ہے وہ بھی دین ہوتی ہے۔ اور تیسرا اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ کسی نے دوسرے سے کوئی چیز یا پیسے ادھار مانگے ہیں، تو یہ جو پیسے یا رقم کسی نے ادھار مانگی تو جس نے لی ظاہر ہے اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ اس جیسی رقم، اتنی رقم وہ واپس کرے، تو یہ بھی دین ہوتا ہے۔ دین کے اسباب یہ تین ہوتے ہیں، لیکن ان تین اسباب میں سے قرض کا تعلق صرف اور صرف تیسرے سبب سے ہے کہ کسی نے کوئی رقم ادھار لی، اب وہ ادھار کی رقم واپس کرنا اس کے ذمے لازم ہے، تو یہ جو واپس کرنا لازم ہے اس کو قرض کہا جاتا ہے۔ اس بنیادی اور تمہیدی گفتگو کو مد نظر رکھنے کے بعد ان کے احکام جدا جدا ہوتے ہیں۔ ان کے احکام کے سے بنیادی حکم یہ ہے
کہ اگر دین ہو تجارتی نوعیت کا، یعنی سودے کے بدلے میں کسی کے ذمے رقم واجب الادا ہو، اس میں اگر کوئی بندہ مدت مقرر کر لے کہ فلاں وقت میں یہ رقم ادا کروں گا، وقت اس کا طے کر لیا جائے، تو اس مدت کی، اس وعدے کی پابندی کرنا دونوں فریقوں پر لازم ہوتا ہے۔ یعنی قرض جس نے لینا ہے وہ بھی اس مدت سے پہلے اس رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اور جس نے دینا ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو مدت سے پہلے دے دیں، لیکن مدت سے وہ لیٹ نہیں کر سکتا۔ اس مدت کی پابندی، اس وعدے کی پابندی طرفین پر لازمی ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح کوئی بندہ، دکاندار، اپنی کوئی چیز ادھار فروخت کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ جس نے وہ چیز ادھار خریدی ہے، ایک مالی سودا ہوا ہے، اس مالی سودے میں اس کے ذمے یہ رقم واجب الادا ادا ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر اس کو ہم عرف عام کے اندر تو قرض کہہ دیتے ہیں، لیکن فقہ کی اصطلاح کے اندر اس کو دین کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ فلاں بندہ دیندار ہے اس کا، تو یہ دین ہوتا ہے۔ اس مالی معاوضہ میں کسی کے ذمے جو رقم واجب الادا ہوتی ہے، اس کی جو مدت مقرر کی جائے اس مدت کی پابندی کرنا فریقین پر لازم ہوتا ہے، اور یہ فریقین پر جو پابندی لازم ہوتی ہے یہ قضاءً بھی ہوتی ہے، دیانتاً بھی ہوتی ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخلاقی طور پر بھی ہوتی ہے، شرعی طور پر بھی ہوتی ہے، قانونی طور پر بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کی پابندی نہیں کرتا تو وہ مستحق سزا ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے، یعنی ادھار پیسے دیتا ہے، تو عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ضرورت مند آتا ہے رقم مانگنے کے لیے تو اس سے واپسی کی مدت طے نہیں کی جاتی۔ اگر طے نہ کی جائے، ویسے ہی کہہ دیا جائے کہ جب ہوئے واپس کر دینا، تو پھر تو ظاہر ہے مدت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں جب مدت طے نہ کی جائے تو جس نے وہ پیسے دیے ہیں اس کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اپنی یہ رقم کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے، جب مدت مقرر نہ کی جائے۔ اور اگر اس قرض کی صورت میں، یعنی کسی کو ادھار پیسے دیے ہیں، ویسے ہی بغیر معاوضہ کے دیے ہیں، قرض دیا ہے کسی کو، اور قرض دے کر اس کی کوئی مدت واپسی کی کوئی وقت بھی طے کر لیا گیا کہ 1 مہینے بعد واپسی ہوگی، 6 مہینے بعد، سال بعد، 10 سال بعد، 5 سال بعد، کوئی ایک مدت اس کی واپسی کی طے کر لی گئی، تو واپسی کی مدت طے جب ہو گئی تو مدت طے کرنا جائز ہے، اور اس کی پابندی کرنا بھی اخلاقاً واجب ہے، لیکن قضاءً اس مدت کی پابندی کرنا واجب نہیں ہے۔ یعنی جس نے وہ رقم دی ہے اس پر یہ لازم ہے کہ حتی الامکان اس مدت سے پہلے اس کی واپسی کا مطالبہ نہ کرے، حتی الامکان یہ واپسی کا مطالبہ اس وقت کے آنے سے پہلے نہ کرے۔ لیکن اگر اتفاقاً ایسی کوئی صورت پیدا ہو گئی کہ یہ خود ضرورت مند ہو گیا اور مدت آنے سے پہلے اس کو اس رقم کی خود ضرورت پڑ گئی، اور یہ اپنی اس رقم کی واپسی کا مطالبہ مدت سے پہلے کرنا چاہے، تو اس کے لیے یہ گنجائش ہوتی ہے کہ مدت سے پہلے یہ رقم کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہ اصول تھوڑا سا پیچیدہ ہے، لیکن میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر مالی معاوضہ ہو پھر جو مدت طے ہوتی ہے اس میں مدت کی پابندی کرنا طرفین پر لازم ہوتا ہے۔ مدت آنے سے پہلے جس نے وہ پیسے لینے ہیں وہ اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کر نہیں سکتا، اس کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، قانوناً بھی جائز نہیں ہے۔
اور اگر ویسے کسی کو ادھار پیسے دیے اور اس کی واپسی کی مدت مقرر کر لی تو حتی الامکان اس وعدے کو پورا کرنا لازم ہے، وعدہ پورا کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی مجبوری، کوئی ایسی شدید حاجت کی صورت آ گئی کہ اس کو مدت سے پہلے رقم کی ضرورت پیش آ گئی تو یہ اس مدت سے پہلے بھی اس رقم کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور اب اگر یہ مطالبہ کرے گا، عذر کی بنا پر، مجبوری کی بنا پر مطالبہ کرے گا تو یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر مجبوری نہیں، عذر نہیں، تو ظاہر ہے کسی کو تنگ کرنے کے لیے واپسی کا مطالبہ کرنا یہ بھی مناسب نہیں، اور وعدہ ہے کہ فلاں وقت کو وہ واپسی ہوگی تو وعدے کو پورا کرنا بھی لازم ہے۔ بات کر رہا ہوں مجبوری کی وجہ سے یہ واپسی کا مطالبہ کرنا چاہے تو اس کو مدت سے پہلے بھی واپسی کے مطالبہ کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اذا وعد الرجل اخاہ، کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی بھائی سے وعدہ کر لے تو ظاہر ہے وعدے کو پورا کرنا تو ضروری ہوتا ہے، اور وعدہ پورا نہ کرنا یہ منافقت کی علامت قرار دیا گیا۔ لیکن یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ جب کوئی بندہ کسی بھائی سے وعدہ کر لے وَمِن نِّيَّتِهِ أَن يَفِيَ، اور وعدہ کرتے وقت اس کی یہ نیت تھی کہ میں وعدہ پورا کروں گا، لیکن فَلَمْ يَفِ، اتفاقاً ایسی کوئی صورت بن گئی کہ اب وہ وعدہ پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ، اور اب مدت تک وہ انتظار بھی نہیں کر سکتا، مقررہ وقت تک وہ پہنچ بھی نہیں سکتا، تو سرکار نے فرمایا اب اگر وہ اس وعدہ کو توڑے تو فلا اسم علیہ، اس بندے پر گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ عذر کی بنا پر اس وعدے سے ہٹ رہا ہو۔ تو یہ ساری تفصیل عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قرضے ہم لیتے ہیں، ان قرضوں کے اندر ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں دیکھ لیں کہ ہمارے ذمے کسی کی رقم جو واجب الادا ہے وہ کس نوعیت کی ہے، کہ ہم نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہوئی ہے اور اس کی رقم ہمارے ذمے قرض ہے، یا ویسے کسی بینک سے یا کسی کمپنی سے یا کسی شخص سے ہم نے وہ رقم ادھار لی ہوئی ہے، یعنی ویسے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے یا کوئی چیز خریدی جس کی قیمت ہمارے ذمے دین ہے، جس کو عرف عام میں قرض کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز خریدی جس کی قیمت ہمارے ذمے دین ہے اور اس دین کی ادائیگی کی مدت بھی طے کر لی گئی، وہ خواہ قسطوں کی صورت میں طے کی گئی، خواہ یک مشت ادائیگی کی صورت میں مدت طے کی گئی، تو وہ مدت معتبر ہوتی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر بھی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور اس کے اعتبار کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس مدت کی یا اس رقم کی ادائیگی کی صورت یہ بنی کہ 5 سال کی قسطوں کے اندر اس رقم کی ادائیگی کی جائے گی، تو ظاہر ہے جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اس کی موجودہ سال کی جو ادائیگی ہم پر لازم ہے صرف وہ ہی مائنس کی جائے گی، آئندہ سالوں کی جو قسطیں واجب الادا ہوتی ہیں وہ اس سال زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر مائنس نہیں کی جائیں گی۔ اور اگر وہ کسی سے قرض لیا ہوا ہے، یعنی مالی معاوضہ کے بدلہ میں ہمارے ذمہ نہیں بلکہ ادھار رقم لی ہوئی ہے اور وہ رقم ہم نے واپس کرنی ہے، تو اس صورت میں اگر عام کسی بندے سے لیا ہوا ہے تو پھر تو ظاہر ہے آپ یہ سماعت فرما چکے کہ قرض کے اندر قرض خواہ کو ہر وقت اپنی رقم کی واپسی کے مطالبے کا حق ہوتا ہے۔ اگر کسی عام بندے سے لیا ہوا ہے تو بے شک اس کی مدت مقرر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جتنی رقم ہمارے ذمہ واجب الادا ہے وہ ساری کی ساری رقم مائنس کر کے باقی جو جمع پونجی بنتی ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور اگر بینک سے یا کسی کمپنی سے وہ قرضہ لیا ہوا ہے تو بینک اور کمپنی نے قانوناً اپنے آپ کو اس بات کا پابند کیا ہوا ہوتا ہے
कानूनन इस बात का पाबंद किया हुआ होता है, अपने ऊपर इल्तिजाम किया होता है कि मुद्दत से पहले वो वापसी का मुतालबा कर ही नहीं सकते। खा वो कर्ज ही देते हैं, लेकिन मुद्दत जो तय होती है उससे पहले वो वापसी का मुतालबा नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर किसी बैंक से, किसी मालियाती इदारे से, किसी कंपनी से अगर लोन लिया हुआ है तो उस लोन की सिर्फ मौजूदा साल की किस्त ही माइनस की जाएगी और बाकी जो आइंदा साल की किस्तें हैं वो माइनस किए बगैर उन पर ज़कात लाजिम होती है। ये मसला आपकी समझ में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आ गया होगा। ये अर्ज करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ ये मुरव्वज है कि मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ बैंकों से या मालियाती इदारों से या सरकारी भी काफ़ी सारे ऐसे शोबे होते हैं जिनमें बाकायदा लोन कर्जा लिया जाता है और मुख्तलिफ मद्दात के अंदर लिया जाता है। मसलन तिजारती मद के अंदर भी कर्जा लिया जाता है जिसको कमर्शियल लोन कहा जाता है, ज़राअत के लिए कर्जा लिया जाता है एग्रीकल्चर लोन, इसी तरह कंस्ट्रक्शन लोन तामीरात के लिए लिया जाता है। तो मुख्तलिफ मद्दात के अंदर कर्जे लिए जाते हैं और गवर्नमेंट ने ये स्कीमें मुतारफ़ करवाई होती हैं। गवर्नमेंट के अलावा निजी इदारों ने भी ये स्कीमें मुतारफ़ करवाई होती हैं। ये अलहदा बात है कि वो जो कर्जे लिए जाते हैं उनकी वापसी का तरीका क्या होता है, वो सूद के साथ होता है या सूद के बगैर होता है। उनके जायज़ नाजायज़ होने की सूरतों का हम इस वक्त जिक्र नहीं कर रहे, बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि वो जो कर्जे लिए हैं वो असल रकम तो कम अज कम अदा करनी ही है और असल रकम जो अदा करनी है वो भी मुद्दत उसकी मुकर्रर होती है और जो मुद्दत उसकी मुकर्रर होती है कई साल की किस्तों के अंदर वो कर्जा हमने वापस करना होता है। तो वो जो कई साल की किस्तें हैं वो सारे का सारा कर्जा इस साल ज़कात की अदायगी के अंदर माइनस किया जाएगा या सिर्फ मौजूदा साल की किस्त इस साल की ज़कात की अदायगी में माइनस की जाएगी। तो मैं ये मसला अर्ज कर रहा हूं कि सिर्फ मौजूदा साल की जो उस कर्ज की अदायगी की किस्त है वो ही माइनस की जाएगी, आइंदा सालों की जो किस्तें हैं वो माइनस नहीं की जाएंगी। इसलिए कि अगर वो सारे कर्जे आइंदा साल की किस्तें भी माइनस कर ली जाएं तो ये जो बड़े बड़े सरमायादार होते हैं जिन्होंने हुकूमत से बड़े बड़े करोड़ों अरबों के कर्जे लिए होते हैं और वो कर्जे लेकर फिर अपनी मिलें बनाते हैं, मुख्तलिफ कंपनियां लगाते हैं और उनको सिर्फ मौजूदा साल की किस्त की अदायगी की फिक्र होती है, वरना आइंदा 20 साल के अंदर जो कर्जा देना है अब तो उसकी अदायगी की कोई फिक्र होती ही नहीं है। अगर यह कह दिया जाए कि वो सारे का सारा कर्जा माइनस करके बाकी जो बचे उस पर ज़कात देना होती है तो फिर तो उनके पास बचता ही कुछ नहीं, फिर तो वो उल्टे मुस्तहिक़े ज़कात बन जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मुनासिब यह है कि सिर्फ मौजूदा साल की किस्त को माइनस किया जाए और आइंदा साल की किस्तों को मिनहा न किया जाए और उन समेत जो मालियत बनती है उस पर ज़कात को लाजिम किया जाए। और ये मसला बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि बाज़ अहले इल्म उनकी ये राय है कि सारी किस्तें अगर कर्जा हो तो सारी किस्तें या सारे का सारा कर्जा मिनहा करके बाकी जो बचे उस पर ज़कात अदा की जाती है। लेकिन याद रखें कि ये जिन अहले इल्म की राय है वो अपने तौर पर हक बजानिब होंगे, इसलिए कि आम तौर पर कर्ज की यही कैफियत होती है कि कर्ज खा जब चाहे वापसी का मुतालबा कर सकता है और मकरूज बंदे को कर्जा माइनस करने की जो गुंजाइश शरीयत ने दी है वो दी ही इसलिए है कि मकरूज के लिए जिस तरह बाकी हाजाते असलिया से माल का जायद होना जरूरी होता है, इसी तरह कर्ज की अदायगी भी उसके लिए एक दर्द सर होती है, ये भी उसकी हाजाते असलिया के अंदर दाखिल होती है। तो इसलिए मकरूज पर जब हर वक्त वापसी के मुतालबे की तलवार लटकती रहे तो हर वक्त वापसी का उसके जिम्मे एक सरदर्दी रहे, तो उस वक्त तो शरीयत मुताहरा ने ये गुंजाइश दी है कि वो सारे का सारा कर्जा माइनस कर ले। लेकिन जब कर्ज खा जिस तरह मौजूदा महकमे, मौजूदा बैंक या सरकारी इदारे
اور انہوں نے قانوناً اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ ہم واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے، بلکہ اگر وہ کریں گی تو بھی ان کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے، ان کو یہ حق ہی نہیں واپسی کا مطالبہ، وقت سے پہلے وہ کریں۔ تو اب ظاہر ہے اس قرض کی ادائیگی کی فی الحال انہیں کوئی فکر نہیں ہے، وہ بالکل بے غم ہو کر موجودہ سال کی قسط ادا کرنے کے بعد بے شک ان کے پاس فالتو پیسے موجود بھی ہوں تو بھی کبھی یہ ذہن میں نہیں آیا کہ اگلے سال کی قسط بھی اسی سال دے دیں، بالکل بے فکر ہوتے ہیں۔ تو چونکہ بالکل بے فکر ہوتے ہیں اس لیے وہ رقم ان کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اور جو بھی کسی کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد رقم ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لہذا موجودہ سال کی قسط مائنس کرنے کے بعد جو کچھ بھی اس کے پاس موجود ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اس اعتبار سے تھا کہ اگر ہم نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور اس کی ادائیگی مختلف قسطوں میں ہو تو اس کی زکوٰۃ کا حساب لگانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف اگر ہم نے کسی بندے سے قرضہ لینا ہے، ہاں وہ تجارتی قرضہ ہے یا ویسے ادھار کے طور پر اس نے رقم لی، اور وہ قرضہ اس سے ہم نے لینا ہے، بے شک اس قرضے کو حالت قرضہ میں کئی سال گزر جائیں، لیکن جب تک ہمیں اطمینان ہو کہ ہماری رقم محفوظ ہے، ہمیں ملے گی، آج نہیں تو کل مل جائے گی، اس ماہ نہیں تو آئندہ ماہ مل جائے گی، اس سال نہیں تو آئندہ سال مل جائے گی، اس کی واپسی متیقن ہو، یقینی ہو، تو بے شک اس کو حالت قرضہ میں کئی سال گزر جائیں، اس ساری کی ساری رقم کو بھی شامل کر کے اس پر بھی زکوٰۃ دینا لازم ہوتا ہے۔ البتہ اس میں یہ فرق ذہن نشین رکھیں کہ اگر وہ دین، وہ قرض دین قوی ہے، یعنی مال تجارت کا بدل ہے، یا ویسے پیسے دیے ہوئے ہیں اور اس کو کئی سال گزر جائیں تو پھر بھی اس کی ہر سال زکوٰۃ دینا لازم ہے، اور اگر وہ غیر تجارتی مال کا بدل ہے، یعنی اپنے گھر کا فرنیچر وغیرہ کسی کو بیچا یا اپنا ذاتی استعمال کی کسی کو چیز بیچی، تجارتی وہ چیز نہیں تھی جو کسی کو بیچی، تو اب اگر کسی کے ذمہ قرضہ ہے تو اس کی رقم کی بھی زکوٰۃ ہر سال دینا لازم ہوتا ہے، بے شک وہ حالت قرضہ میں ہی رہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو پہلی صورت ہوتی ہے دین قوی والی، اس کی ادائیگی ہر سال بہتر ہے کہ باقی رقم کی زکوٰۃ دیں تو ساتھ ساتھ ادا کرتے رہیں، ورنہ جو وہ رقم قرضے کی آپ کو واپس ملتی جائے ساتھ ساتھ اس کی زکوٰۃ بھی ہر سال کے طور پر ادا کرتے جائیں۔ لیکن یہ جو دوسری قسم کا دین میں نے عرض کیا کہ غیر تجارتی مال کا اگر بدل کسی کے ذمہ قرض ہے تو اس کی ادائیگی اگر باقی مال کے ساتھ ساتھ ادا کرتے جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ جب تک وہ سارا قرضہ واپس نہیں مل جاتا اس وقت تک اس کی ادائیگی میں تاخیر کر سکتا ہے۔ بہر صورت اگر کسی کے دینے ہوں تو پھر اس کا حکم آپ نے سماعت فرما لیا کہ اس میں کتنا مائنس کریں گے اور کتنا مائنس نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی سے قرضہ لینا ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ نے شریعت مطہرہ کا حکم سماعت فرما لیا کہ اس سارے کو شامل کر کے اس سارے مال پر زکوٰۃ دینا ہر سال لازم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔